بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ہماری کہانیاں چل رہی تھیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ پہلا حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول خاتم النبیین ماننا۔ دوسرا حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درشیف پڑھنا۔ تیسرا حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، ہر چیز کا، حدیثوں کا، شہر کا، آپ کے روضے مبارک کا، آپ کی مسجد کا ادب کرنا۔ چوتھا ادب تھا اور چوتھا حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا، یعنی ہر کام ہر بات میں حضور کے طریقے پہ چلنا۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جلدی جلدی آپ ایک بات بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے، اوروں کی اتباع کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ دوسروں کی باتیں ہمیں محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں حدیثیں، اور ان کی باتیں ہمیں محفوظ بھی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح ہے، ہمیں ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم کے سامنے ہے، اور وہ باتوں جیسی ہے، عملی ہے۔ اور آپ کی ہر بات عملی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، جو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے۔ صرف باتیں نہیں تھیں، تو ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کی تو باتیں ماننی چاہیے۔ جی۔ اب میں یہی بتا رہا تھا آپ کو، دیکھو جو حضور نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں، کل آپ کو یہ بتا رہا تھا، لوگوں کو کہا لوگوں دنیا سے محبت نہ کرو اور دنیا ختم ہو جائے گی اور چند دن کی زندگی ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنا عمل کیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی آپ نے گزاری، آپ کا انتقال ہو گیا، کبھی 2 وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ، مطلب سمجھی نہیں؟ یعنی ہم کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں؟ صبح ناشتہ کرتی ہیں، صبح ناشتہ کرتی ہوں، اس کے بعد دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، پھر دوپہر میں کھانا کھاتی اور پھر رات میں کھاتے ہیں۔ ہاں، ہم 3 مرتبہ کھاتے ہیں نا دن میں۔ ہاں، کم از کم، ورنہ شام میں چائے بھی پیتی ہوں گی، ہے نا؟ ٹیوشن پڑھتی ہوں نا۔ ہاں، تو سنیے حضور، ہم تو اتنی مرتبہ کھاتے ہیں، اور ہر مرتبہ ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ناشتہ بھی اچھی طرح کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی اچھی طرح کھاتے ہیں، شام میں بھی، رات میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا تھوڑی کھاتے تھے، دن میں 1 ہی مرتبہ کھاتے تھے، مطلب ظہر یا عصر۔ اور یہ اگر 2 مرتبہ، اور کبھی بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ مثلا آج اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا تھوڑا، تو کل آپ کو 1 وقت بھی اتنا نہیں ملا، مطلب یعنی اتنا کھانا ہی نہیں ہوتا تھا جس سے پیٹ بھر جائے، تھوڑا سا ہوتا تھا بس کھانا۔ ہمارے بھی ہاں، زور سے بولو۔ تھوڑا سا ہوتا تھا، کھاتے تھے، بس تھوڑا سا کھاتے تھے، ہوتا ہی تھوڑا سا تھا۔ اور پتہ کیا ہوا؟ تو بابا ہمارے نبی کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا اور تھوڑا سا کھاتے تھے، تو بابا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا کھانا ختم ہو جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خالی ان کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے تھے بابا؟ بس پھر اللہ پاک کہیں سے دے دیتے تھے۔ اچھا، ہاں، اب سنیے، اور ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا نا، آخری دن ہے، ہمارے نبی کا انتقال ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی ہیں، ہو گیا نا انتقال تو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بس ہمارے ساتھ۔ سنیے، جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی کے گھر میں بیچاروں کے پاس کھانے کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر پتہ ہے کیا کیا تھا؟ ایک یہودی تھا، اس کو ہمارے نبی نے اپنی زرہ دی، ہیلمٹ ہوتا تھا نا جنگ میں لڑنے کے لیے، بھائی یہ رکھ لو، اور کچھ مجھے آٹا، جو ہوتا ہے نا وہ، جس سے آٹا بنتا ہے۔ ہاں، تو جو بائک پہ پہنتے ہیں اسی طرح کا ایک ہوتا تھا، جنگ میں پہنتے تھے۔ مجھے نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا، اس کو دیا کہ بھائی مجھے قرضہ دے دو، یعنی کچھ جو دے دو، جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں جس سے آٹا بناتے ہیں، تم مجھے وہ دے دو، تو جب میرے پاس آ جائے گا تو میں تم کو واپس کر دوں گا، اور تم میری جو ہے نا یہ جو ہیلمٹ نما نہیں ہوتی زرہ، یہ رکھ لو۔ صحیح ہے؟ اپنی سمجھ گئی؟
اتنا بھی ہمارے جب وہ جو لی تھی چیز وہ واپس دے کے اپنی چیز لیتے تھے. صحیح ہے. کیوں بابا ایسے کیوں کرتے تھے؟ بس ہمارے نبی دنیا جمع نہیں کرتے, چاہتے تو ہمارے نبی سب کچھ جمع کر سکتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے نبی کے کپڑے جو ہے نا طے کر کے نہیں رکھے جاتے تھے. مطلب آپ کے کپڑے طے ہو کے رکھتی ہیں نا, استری کرتی ہیں, استری کے بعد طے کر کے رکھے ہوتے کپڑے, چلو ہینگر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات طے کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا بہت سارے کپڑے سے, رکھے ہوئے نا, ہاں نا, تو طے کر کے رکھے ہوتے, کتنے سارے کپڑے رکھے ہوتے. ہمارے نبی کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا جاتا تھا, ہوتا ہی نہیں تھا, بس ایک ہی ہوتا تھا, بس وہ پہن لیے. طے تو جب کریں گے جب بہت سارے ہوں گے نا, تو ہمارے نبی کے پاس کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے. کچھ سمجھ گئی آپ؟ اچھا, ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ہمارے نبی کے سے کچھ اس نے مانگا, فقیر تھا کوئی, صحیح. تو ہمارے نبی تو بہت خیال کرتے تھے سب کا, تو ہمارے نبی نے کہا ہمارے نبی کی جو بیوی تھی ان کے گھر بھیجا, جاؤ میرے گھر جاؤ, وہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو لے لو. ایک گھر کھٹکھٹایا, اس میں کچھ نہیں تھا. دوسرا کھٹکھٹایا, اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تیسرا کھٹکھٹایا, کسی گھر میں ہمارے نبی کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو بابا انہوں نے کیا کرا پھر چلے نہ آتے, پھر کوئی کسی صحابی کے پاس چلے گئے وہ. اچھا, ملا ہوگا نا پھر. ہاں, ایک مرتبہ نا ہمارے نبی مسجد میں لیٹے ہوئے نا کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں, کبھی بائیں کروٹ لے رہے ہیں, کبھی دائیں کروٹ لے رہے ہیں, صحیح ہے. تو پتہ کیا ہوا, کیوں کروٹ لے رہے تھے؟ ہمارے نبی کو بھوک لگ رہی تھی بہت, اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, بہت بھوک لگ رہی تھی. ایک مرتبہ صحابہ آئے ہمارے نبی کے پاس اور آ کے جو ہے پریشانی کا اظہار کرنے لگے, یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے. جب بہت بھوک لگتی ہے نا انسان کو, تو پھر تو وہ کیا کرتے تھے صحابہ, ایسی ایک رومال سا باندھا اپنے پیٹ کے اوپر اور بیچ میں پتھر رکھ لیا, تاکہ ایسا لگے کہ پیٹ میں کچھ ہے, صحیح. تو صحابہ نے کیا کیا, ایسے رومال باندھا پیٹ کے اندر اور اندر پہ کیا رکھ لیا, یہاں پہ پتھر رکھ لیا. جب ہمارے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہمیں تو بہت بھوک لگ رہی ہے, کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, تو آپ نے دکھایا تم نے ایک پتھر رکھا ہوا ہے, میں نے 2 پتھر رکھے. ہمارے نبی نے کتنے پتھر رکھے ہوئے تھے؟ 2. سمجھ گئے, ایسے سمجھ گئے. اور ہم تو دیکھو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کتنے بچے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے مسجد میں ہیں, اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, گندی باتیں کر رہے ہیں. اور دیکھو ہم ہونا کیا چاہیے کہ بھئی قرآن پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ سے دعائیں کریں, ہیں, اللہ کو خوش کریں, ماں باپ کو خوش کریں, اللہ پاک کو خوش کریں. اتنی نعمتیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں دیکھو, ابھی فلسطین کے اندر کتنے بچے ہیں بیچارے جن کے والدین شہید ہو گئے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا منہ جل گیا, کسی کی آنکھیں جو ہے وہ بینائی ان کی نظر چلی گئی, ان کو نظر نہیں آ رہا. کس تکلیف کے اندر لوگ ہیں. ہمیں اللہ نے کتنی, ہم صبح رات کو میٹھی نیند ہمارے اللہ ہمیں سلاتے ہیں, اور صبح کو اللہ پاک ہمیں پکا پکایا ناشتہ موجود ہوتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے ہم کو. کتنے بچے ہیں جو بیچارے بوری لے کر گلیوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا, کچھ پینے کے ہیں. تو دیکھو ہمارے نبی بھی کیسی زندگی گزار کے گئے, صحیح ہے. اور ایک مرتبہ ہمارے نبی بہت ان کو بھوک لگ رہی تھی, صحیح ہے, بہت زیادہ. ہاں, تو ہمارے نبی کے ایک دوست تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, ہمارے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے. ہاں, وہ بھول گئی آپ کہانی میں نے سنائی تھی کہ حضور ہمارے نبی جب ان کے گھر گئے تھے تو وہ ابو ایوب انصاری ان کے گھر جب ہجرت کر کے, تو ابو ایوب انصاری اوپر رہتے تھے. ایک دن ان کو خیال آیا تھا, کیا خیال آیا تھا, ہاں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے, میں اوپر. ہاں, کچھ تو پوری رات پھر کیا ہوتے, کھڑے رہتے وہاں, ہے نا, دیوار سے چپک کر. آپ بھول, ابو ایوب انصاری. پھر جلدی ہمارے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ بس آپ اوپر چلے جائیں, میں نیچے آ جاتا ہوں. آپ بھول گئی. اچھا سنیے, ہمارے نبی
ابو ایوب انصاری کے گھر گئے, وہ جلدی سے اپنے باغ گئے, وہاں سے کھجور توڑ کے لائے اور کھجور ہمارے نبی کو دیں. تو ہمارے نبی نے کیا کیا, ایک روٹی, کھانا بھی انہوں نے بنایا, ہمارے نبی نے ایک روٹی لی اور اس پہ تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا یہ فاطمہ کے گھر لے جاؤ. فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے. فاطمہ کون تھی ہمارے نبی کی بیٹی ہیں. اللہ اکبر, کتنے عظیم لوگ تھے. ہم ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں نا, ہم ان کے پیروں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم مطلب ہمارے جوتے میں جو مٹی لگتی ہے نا, اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ بے قیمت ہوتی ہے, ایسی بیکار ہوتی ہے. مٹی تو بیکار ہوتی ہے نا. ہمارے صحابہ, ہمارے نبی کی صاحبزادیاں, بیٹیاں, ہاں اتنے عظیم لوگ تھے وہ اللہ کے یہاں میں. ہم سب تو ان کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہم لوگ. لیکن دیکھو ان کے پاس نعمتیں اتنی نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہیں. بابا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں. ابھی تو ہمارے نبی کے پاس جنت سے کھانے آتے ہوں گے. ہمارے نبی تو بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ہمارے نبی جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی اگر چاہتے تو کچھ نہیں, اگر چاہتے 2 ہاتھ اٹھاتے جنت سے دسترخوان آ جاتا نیچے. لیکن ہمارے نبی کہتے تھے بس دنیا کی چیزیں مانگنی نہیں ہے اللہ سے. اچھا تو کیا ہوا, انہوں نے کہا جاؤ فاطمہ کو دے کے آؤ, فاطمہ بھی بھوکی ہے, کئی دن سے جو ہے نا فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا. صحیح. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک سونے کا ہار تھا ان کے گلے میں نا, پہنی ہوئی تھی. ہمارے نبی نے دیکھا نا, ہمارے نبی نے دیکھا تو ہمارے نبی کو اچھا نہیں لگا. کہنے لگے فاطمہ تم کیا چاہتی ہو, کہ لوگوں سے تم یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کے گلے میں آگ کا طوق ہے؟ حضرت فاطمہ نے فوراً وہ ہار اتارا, اس کو بیچا, اس کے جو پیسے آئے اس سے ایک غلام خریدا, اس غلام کو آزاد کر دے. مطلب یعنی ہمارے نبی نے کہا بس دنیا کے اندر کیا زیب زینت اور جو ہے دنیا میں بننا سورنا اور اچھے کپڑے, اچھی چیزیں, بس چھوڑو, ان چیزوں میں مت لگا کرو. تم نبی کی بیٹی ہو, سادہ زندگی گزارو. ہمارے نبی نے ان کو بس وہ تو بہت اچھی تھی, اپنی بابا کی بات مانتی تھی. نہیں یہ تو ایسے نہیں بولا انہوں نے, نہیں یا رسول اللہ یہ تو پہن تو سکتے ہیں نا, کوئی ناجائز تو نہیں ہے نا, یہ ایسے نہیں بولا. ہم تعویلیں نہیں کی. کیا نہیں کی؟ تعویلیں سمجھتی ہیں, اپنی بات بنانا. نہیں یہ تو یوں ایسے نہیں کرنا چاہیے. فوراً اس ہار کو بیچا, پیسے ملے, اس پیسوں سے غلام خریدا. غلام میں نے آپ کو بتایا تھا نا, پہلے آدمی بھی ملتے تھے بازاروں میں, یہ والا آدمی خرید رہے ہیں. پہلے بازاروں میں انسان بھی ملتے تھے نا. غلام خریدا اور پھر اس کو کہا جاؤ تم آزاد ہو. اچھا اب سنیے, آزاد ہو مطلب تم جو چاہے کرنا چاہو کر لو. صحیح. ہاں صحیح. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے, کڑے نا, چوڑیاں, کڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروا دیے, بس یہ اس میں نہیں لگو. صحیح. اور ہمارے نبی کے پاس کوئی گھر میں نرم بسترے تھوڑی ہوتے تھے. آپ تو ایسے ہم لوگ سوتے ہیں نرم بستروں پر ہے. پتہ کیا ہوتی تھی؟ چٹائی ہوتی تھی. ہمارے نبی چارپائی ہوتی تھی. اب چارپائی آپ نے نہیں دیکھی کبھی؟ اچھا چٹائی نہیں ہوتی, چٹائی پہ اگر آپ ایسی لیٹ جائیں تو جسم پہ نشان پڑ جائیں گے نا. چٹائی جو ہوتی ہے پلاسٹک کی جو ہوتی ہے یا پھر اور ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اچھا تو اس پہ نرم گدے نہیں ہوتے تھے ہمارے نبی کے پاس. صحیح ہے. اور پتہ کیا ہوتا تھا ہمارے پورے گھر میں کیا چیزیں تھیں؟ اللہ اکبر. ایک چارپائی تھی, یعنی بیڈ تھا سادہ سا, اس کے اوپر کوئی گدا بھی نہیں تھا. صحیح. اور کیا تھا؟ ایک تکیہ تھا. تکیہ پتہ ہے کیسا تھا ہمارے نبی کا؟ روئی تھوڑی تھی اس کے اندر کھجور کے پتے رکھے ہوئے تھے, ایسا سادہ. اور کیا تھا؟ اور ہمارے نبی کے گھر میں ایک کونے تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے اور ایک جانور کی کھال, بکرے کی کھال نہیں ہوتی جیسے, بس وہ پڑی ہوئی تھی. ہاں ایک مشکیزہ نا, جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا, اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا. بس یہ ہمارے نبی کے گھر میں اتنی ساری چیزیں, نہ کوئی الماری تھی نہ کوئی چیزیں تھیں. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے
اللہ تعالی ہمارے نبی کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائیں اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صحیح. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تو میں نے یہ سارا آپ کو اس لیے سنایا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی؟ عملی. جو بولتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ عملی. کرتے بھی تھے. صحیح. ہمارے نبی نے سب کو بولا لوگوں دنیا سے محبت نہ لگاؤ، پیسے مت جمع کرنے کی کوششیں کرو، گھروں میں چیزیں مت بھرو، بس آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو. تو ہمارے نبی نے خود کر کے دکھایا نا ایسے. تو ہمارے نبی کو چیزیں جمع کرتے تھے گھر میں. جی. گھر بھی چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا گھر بالکل. مطلب ہاں چھوٹا سا گھر. اور کیا تھا ہمارے نبی؟ گھر بھی چھوٹا سا گھر اور بالکل کچا سا گھر. اور ہمارے نبی کے گھر میں کوئی چیزیں بھی نہیں. بتائیے چیزیں تھیں ہمارے نبی کے گھر میں؟ کوئی چیزیں نہیں. کھانے کے لیے بھی کوئی اچھی اچھی چیزیں نہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی اللہ کو کتنا راضی کرتے تھے اور کتنی عبادتیں کرتے تھے، کتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے تھے. سمجھ گیا؟ چلیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے نبی کی اتباع کریں گی انشاءاللہ. کس طریقے سے سوئیں گی؟ جیسے ہمارے نبی سوتے تھے. ہمارے نبی دائیں کروٹ سے سوتے تھے. آپ کو معلمہ نے کیا بتایا؟ سیدھی کروٹ. ہاں زور سے بتائیں. سیدھی کروٹ. سیدھی کروٹ سے. اور سیدھی کروٹ بستر پہ سونا. بستر جھاڑتے نہیں تھے؟ ہاں بستر جھاڑتے تھے، سرما لگاتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. اور یہ سارے کام کرتے تھے. جی. تو بس اب آپ ایک ایک چیز میں نا پوچھا کرو بابا اس میں سنت طریقہ کیا ہے، یعنی ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے کھانے میں، سونے میں، چلتے کیسے تھے، اور ہمارے نبی کی ایک ایک بات میں سنت طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کپڑے